ایسے لوگوں کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنا، اس طرح پچھلے دنوں میں جو داتا گنج بخش علیہ رحمت کا عرس تھا، اس کے علاوہ اس ماہ مقدس میں اور بھی کافی بزرگان دین ہیں۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی، ان کا بھی عرس مبارک اسی ماہ مقدس میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی بڑی شانوں سے نوازا، یعنی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، رب کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انوکھی شان عطا فرمائی۔ جو بھی بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ کے نبی کی اطاعت پہ آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 6502 نمبر پہ۔ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی میرے ولی سے، میرے نیک بندے سے دشمنی رکھی نا، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہو، نیک بندہ ہو، اللہ رسول کی باتوں کا ماننے والا ہو۔ جہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے نا کہ اللہ کا ولی، نیک بندہ، پیر کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا ہرگز کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جو بھنگ پینے والے ہوتے ہیں، چرس پینے والے ہوتے ہیں، یا اللہ رسول کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ یہ ٹائٹل لگا لیتے ہیں، اپنے دربار بنا لیتے ہیں، یا اپنے بورڈ لکھوا دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے ولیوں کی بات آتی ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کی، ایسے لوگ مراد نہیں ہوتے، بلکہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ کے نیک بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں بھی ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ایسے لوگوں کو غمگین نہیں فرمائے۔ ان لوگوں کو پہچاننا ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ پہچان سے پہلے میں ان کی فضیلت بتا دوں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، حقیقی معنوں میں رب کی اور رب کے نبی کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا جس نے بھی میرے کسی نیک بندے سے، ولی سے دشمنی رکھی فقد آذنته بالحرب، کہ میں رب ہو کہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ بندہ مجھے اس وقت بڑا پیارا لگتا ہے جب وہ فرائض ادا کرتا ہے۔ جو چیزیں اس پہ فرض ہے نا، نماز فرض ہے، اور اگر حج فرض ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر اگر فرض ہے، پیسے ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں نا، جو فرائض کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ صرف فرضوں کی بات نہیں ہے، آج کل آپ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نفل نہیں پڑھنے، کوئی ضرورت نہیں نفلوں، بلکہ بڑی سختی کی جاتی ہے۔ یہ بات ضرور ہے، اس بات کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ نفل جو ہے نا، وہ فرض نہیں، نفل جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا فائدہ کتنا ہے، ان نفلوں کے پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نماز کا حصہ سمجھ لیں۔ ظہر کے ساتھ ہے، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ اتنے نفل پڑھنا
یہ تو ضروری ہے، نماز کا حصہ نہیں، نماز کا حصہ مطلب فرائض کا حصہ نہیں ہے، واجبات کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر پڑھنے چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنے چاہیے نا، کہ بندہ نفل پڑھتا رہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے اوپر بھی عمل پیرا ہوتا رہے۔ حدیث قدسی اور صحیح حدیث ہے، رب فرماتا ہے بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی احبہ، جب وہ نفل پڑھتا ہے میرے قریب ہوتا ہے نا، پھر یہ ہوتا ہے کہ میں رب ہو کے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ میرا پیارا بندہ بن جاتا ہے، وہ میرا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ نیک بن جائے، فرائض ادا کرے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جو بندہ نفل ادا کرے، رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ رب جب اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ فرمایا وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ، پھر میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَيَدُهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑ رہا ہوتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر اس بندے کے میں پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ اس زمین پہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کون سا بندہ ہے جو حجرے پہ بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے آپ کو پیر کہلا رہا ہے، وہ فرض کا بھی پورے فرض بھی نہیں پڑھ رہا، لوگوں کو ورگلا رہا ہے، نذرانے بٹور رہا ہے کہ پیسے آئیں، لوگوں کو نہ مختلف قسم کی توہمات میں ڈال کے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ جائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جن کے پاس آپ جائیں وہ آپ سے بھی پوچھیں، خود بھی فرائض کے پابند ہو، آپ سے بھی پوچھیں کہ اللہ کے بندے میرے پاس جو آیا ہے رب کے فرائض بھی پورے کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے تو نے راتوں کو قیام بھی کیا ہے، نفل بھی ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اللہ کا بندے تو یہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب رب کے سامنے، اللہ کے نیک بندے جب رب کے سامنے جھکتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، رب تو ان کی شان یہ بنا دیتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب فرما رہا ہے بندہ جب میرا بن جاتا ہے میں اس سے یوں محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی کان بھی بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بھی بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بھی بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر